توري به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وقال الملك کہا عزیز مصر نے ایتونی بھی لے آؤ اس کو میرے پاس فلما جاء الرسول بس جب آیا قاصد لینے کے لیے قال حضرت یوسف نے فرمایا ارجع الی ربک لوٹ جاؤ اپنے مالک کے پاس فاسألوہ ان سے پوچھو ما بال النسوہ ان عورتوں کی کیا حالت ہے التی قطعن ایدیہن جنہوں نے کاٹ دی تھی اپنے ہاتھوں کو ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه کیا حقیقت ہے اس معاملے کی یوسف علیہ السلام والے اذ راوتن یوسف عن نفسه انہوں نے کہا ہم نے اسے پھسلانے کی کوشش کی اپنی طرف قلنا حاشا للہ اللہ کی پناہ وہ تو کوئی عجیب چیز ہے ما علمنا ہم نہیں جانتی علیہ من سوء اس کے اندر کوئی بری چیز قالت امرأة العزیز الآن کہا عزیز مصر کی بیوی نے حسس الحق کا اب حق کھل گیا ہے کہنے لگی انا راودتہ میں نے اسے پھسلایا عن نفسی اپنی جان کے ذریعے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بے شک البتہ یہ سچوں میں سے ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ یہ تحقیق اس لیے کرائی لِيَعْلَمَ تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب یوسف نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اور بے شک اللہ رب العزت نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ برادران اسلام بھائیوں دوستوں بزرگوں محبوب ساتھیوں اللہ جل شانہ نے سورہ یوسف ان آیاتاں دے اندر صداقت انبیاء اور صداقت یوسف کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ کا نبی نبوت تو پہلے بھی اور نبوت دے بعد بھی معصوم عن الخطا ہوندا ہے
اللہ دے پیارے پیغمبر دے وجود مبارک دے وچوں گناہ کرن تے گناہ ہون دا تصور ہی ممکن نہیں، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ دا نبی جس وقت اپنے آپ دے اندر صاف ہوندا ہے، اسی طرح باہر بھی کیا ہوندا ہے، صاف ہی رکھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شفاعت دے موقع دے اوتے فرمایا، او میری قوم دے لوگوں، میرے سرداروں، رشتہ داروں، دسو میں محمد نے تواڈے اندر 40 سال گزار چھوڑے ہیں، اس 40 سال دے مکمل عرصے میں اس سفید چادر دے اوتے کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کوئی نشان تانوں نظر آئے؟ قوم نے یک زبان ہو کے جواب دیتا، جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا۔ اے محمد بن عبداللہ، اساں تیرے بڑے تجربے کیتے، بارہا تجھے آزمایا ہے، کئی دفعہ تیرے تجربے اور تیروں آزمایا ہے، ما وجدناک الا صادقا، تیرے وجود دے اندر سوا سچ دے سانوں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام نے جس وقت آ کے قاصد نے اطلاع دیتی، یوسف ایھا الصدیق، سارے بادشاہ نے یہ خواب ویکھیا ہے کہ 7 گائیں موٹیاں ہیں تے 7 پتلیاں، پتلیاں موٹیاں نو کھا رہی ہیں، 7 سٹے خشک ہیں تے 7 سٹے سر سبز ہیں۔ اس طرح دا اس خواب ویکھیا ہے تے یہ بارے کوئی دس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر بھی بتائی اور نال خواب دی تعبیر تو بعد آنے والے حالات دے نال نمٹن دی تدبیر بھی دسی اللہ دے پیغمبر۔ فرمایا کہ تواڈے اوتے 61 سالی دے دن آون والے، لہذا پہلے اپنی فصلاں واؤ، رٹ کے ڈٹ کے فصل کرو، اتنے دانے استعمال کرو جتنا کھا سکو، باقیاں نو سٹیاں دے اندر ران دیو، کیونکہ یہ اللہ دیاں پوائیاں ہوئیں چادراں، یہ اللہ دے بنائے ہوئے لفافے تے چادراں تے جن دی حفاظت اللہ آپ کرے وہ کدی ضائع نہیں ہوتا، وہ کدی ضائع نہیں ہوتا۔ اس واسطے تدبیر بھی حضرت نے بیان فرمائی اور تعبیر بھی دسی۔ عزیز مصر کو جس وقت اس گل کا پتہ لگا کہ بڑا کوئی دانا بنتا ہے، بڑا سمجھدار بنتا ہے، اور اتنا قیمتی ہیرا اسا ضائع کیتا ہوا ہے تو وہ بھی جیل دے اندر، جاؤ جا کے انہوں بلا کے لے آؤ۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت آ کے بلایا، حضرت خوشی خوشی اٹھ کے نکل جاوے نہ، فرمایا انج نہیں، پہلے اپنے چادر دے اوتے لگے داغ دی دھلائی کر سکتے، بعد باہر آ، جاؤ جا کے اپنے بادشاہ دے کول پوچھ، عزیز مصر نو آکھ انہاں عورتاں نو کٹھا کر، پوچھ انہاں عورتاں کولوں کہ یوسف دا معاملہ کی، کیوں یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے تے انگلیاں کٹیاں ہیں، کیوں یوسف علیہ السلام دے بارے گلاں کیتیاں ہیں، ہن ساری حقیقت حال او دسن تاکہ دل دے اندر وہ جڑی قدورت تے خیال ہے نا جڑا او بھی باقی نہ رہے۔ عزیز مصر دے دل دے اندر خیال تے قدورت او بھی باقی نہ رہے کہ متا کدی وہ دل دے اندر خیال آ جاوے کہ یار ہو سکتا ہے اس کوئی ایو جہا معاملہ کر دیتا ہوئے میری غیر موجودگی دے اندر، میری امانت دے اندر خیانت کر بیٹھا ہوئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا او جڑا دل دے اندر لیعلم انی لم اخن بالغیب، تاکہ انہوں اس گل دا پتہ لگ جاوے کہ میں ان دی غیر موجودگی دے اندر بھی ان دی خیانت نہیں کی، ان دی غیر موجودگی دے اندر بھی ان دی خیانت نہیں ہوئی۔ اے وہم دور کیتا ہے اپنے کو لوگے دا غلط خیال تے تصور جڑا بندے دے دل دے اندر آندا ہے، اللہ دے پیغمبر نے وہ بھی دور کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعتکاف کی حالت دے اندر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے، ساری اور توانی تے پورے مومنوں دی ماں، ایک دفعہ آکھیا کرو یار وہ پیارا لگتا ہے، مومن دی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، کوئی کام
مسجد دے اندر آپ نے انہوں مسئلہ بیان فرمایا تے دروازے دے پچھلے پاسے لوگ کے کھڑی ہیں، محسوس ہوتا بھی اللہ دے رسول کسی عورت نال گل کر رہے ہیں، دو صحابی باہر گزرے نا تے انہاں ویکھ لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اماں گھر لگی گئی، حضور نے انہاں دو صحابیاں نو بلا کے فرمایا تانوں پتہ میرے نال کون ہے؟ انہیں کہا کہ یا رسول اللہ سان نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا تمہاری ماں حضرت ام سلمہ ہے۔ یا رسول اللہ تے وسان دساں دی کڑی لوڑ ہے؟ حضور نے فرمایا تواڈے دل دے اندر آون والے اس خیال تے اس تصور تے اس بدگمانی نو دور کیتا ہے کہ متا کسے دے دل دے اندر ایک گل آ جاوے کہ اللہ دا رسول کسی عورت نال پیا گل کردا، نا میاں وہ میری اپنی بیوی حضرت ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر نہیں آئے، فرمایا جاؤ جا کے پہلے عزیز مصر نو آکھو عورتوں کو اکٹھا کرے۔ تے عورتیں جس وقت آئیں انہوں ساری حال حقیقت سنائی تے آدین کل نحاشا للہ، اللہ دی بنا یہ تو کوئی چیز ہی ہو رہے۔ تے جس وقت انگلیاں کٹیاں نے اس وقت آدین ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ وہ کسے دلیل دیتی نا کہ عزیز مصر دی بیوی دیا سہیلیاں بھی تا دین کہ یوسف اللہ دا نبی بشر نہیں، ما ھذا بشرا اے بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ تے او تا فرشتہ لگدا ہے، انسان تے لگدا ہی نہیں۔ تے کسی اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، انہاں کہا جی اے کام انہاں دا چنگا ہے تو ہور کہڑے چنگے کام آئے؟ اور بھی تو انہوں نے کوئی کام چنگا ہی ہو جی ہاں نہیں۔ اور یاد رکھو میرے محبوب ساتھیوں، جس نے اللہ دے نبی نو پیٹ دی نگاہ نال دیکھے، بڑی گل کرن لگا نے، جس نے پیٹ دی نگاہ نال ویکھیا ہے اس پیغمبر نو پہچانیا ہی نہیں، اس پیغمبر نو پہچانیا ہی نہیں۔ تے جس صدیق دی نگاہ نال ویکھیا ہے، جس حضرت عمر دی نگاہ نال ویکھیا ہے، جس عثمان غنی دی نگاہ نال ویکھیا ہے، تے جس بلال دی اکھ نال ویکھیا ہے، جس حضرت بلال دی اکھ نال ویکھیا ہے تے اس ویکھ کے تے بس انج ویکھیا ہے اللہ اکبر۔ جس حضرت زید دی اکھ نال ویکھیا ہے، کون حضرت زید؟ اصحاب پیغمبر دے وچوں او جوان ہے جنہوں اللہ کریم نے دو عزتاں بخشیاں جڑیاں کسے نبی نو بھی نہیں، کسے صحابی نو عطا نہیں ہوئیاں۔ وہ ایک یہ ہے کہ اس نو اللہ دے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹیا بنایا ہے، تے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت زید کا نام قرآن وچ رکھ دیا، وَقَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک قرآن ہی پڑھی طرح سے تے زید دی تذکرے ہوندے رہے۔ تے زید نو بھی اننے مقام نہیں ملیا، حضرت زید نو بھی اسی طرح مقام نہیں ملیا، اس بھی رنگ رگڑے چلن تے تاں رنگ چڑھے ہے۔ چھوٹا جیا معصوم بچہ ہے، اللہ دے رسول دی صحبت دے اندر جو آیا ہے تے ود قوم تے قبیلے والے نو پتہ لگ گئے بھی ساڈا بیٹا باپ شاعر ہے بہت بڑا، اور اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر اشعار بھی پڑھتا ہے تے سارا دن بکریاں بھی چراندا ہے تے جنگل دے اندر ودا ہے۔ قافلہ جو اس علاقے دا آیا تے وقت واپس گیا ہے، انہاں جا کے آخیا یار تیرا بیٹا تو مکے اور جڑا نواں نبوت دا دعویٰ کیتی کھلا ہے آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دے کول ہی توجہ نال سنی آئے، گل چھڑ گئی ہے تے کر چھوڑا آئے نہ آ کے آدھے باپ بھی آ گیا ہے، ماما تے چاچا تے رشتہ دار سارے کٹھے ہو کے آ گئے، آتے آدن اللہ دے رسول نو کہ ساڈا بیٹا تواڈے کول ہے تے اونوں واپس کرو، ساڈا بیٹا تواڈے کول ہے اونوں واپس کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج نہیں واپس کرنا، پہلے اونوں سامنے لے آؤ، اگر وہ تواڈے نال ونجن چاہندا ہے تاں کسی اجرت دا مطالبہ نہیں، بغیر اجرت دے تواڈے حوالے، اگر وہ نہیں جاون چاہندا تے وا تساں بھی زبردستی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید آئے نا، یہ بھی چھوٹا یوسف بھی آئے، حضرت زید بھی مثل یوسف بھی آ، جی میں یوسف باپ کو جدا ہوئی ہے، زید بھی ماں کو جدا ہوئے ہوتا ہے۔ آئے نا حضرت زید دے والدین
رشتہ دار بابا دے او زید میں پہچان یار میں تیرا بابا ہو سکے بابا پہچان لیے حضور نے فرمایا زید اے تیرے سارے رشتہ دار ہیں اے تینوں لمن واسطے آئے ملے ہے بابا دے زید تیری ماں رو رو کے اپنی آنکھاں کے بیٹھی ہے روزانہ تیریاں بہنا تیرا دروازہ ویدیاں مہربانی کر سارے نال آ کے رل سارے نال چل نہ یار تینوں لمن آیا ہے حضرت زید باپ کو ہی کوئی سوال کیتا ہے توجہ کرو میرا دوست پھٹ مرے نو لوگ جڑے صحابہ دے ایمان تے شک کر دے اللہ اکبر حضرت زید باپ نو آدھے بابا اے میرے دسا اتنے اماں بھی ملنی ہے اور کیا ضرور ملنی ہے باپ بھی ملنا ہے اماں دی شفقت بھی ہے باپ دی شفقت بھی ہے سارے رشتہ دار بھی ہیں بابا اے دسا اتنے محمد بھی ہونا کہ نہیں اتنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا باپ آدھے بیٹا اتنے اے جوان تے نہیں ہونا حضرت زید ہے بابا بس سارے رشتہ دار قربان کر سکتا اماں بھی بابا بھی بہنا بھی سارے رشتے قربان کر سکتا پر محمد دی صحبت نہیں چھوڑ سکتا پر محمد دی صحبت نہیں چھوڑ سکتا حضور اٹھے حضرت زید نو سینے نال لائے اپنی گود دے اندر بٹھایا وا زید تیرے مقدر تو قربان حضور نے فرمایا لوگو آج تو بعد زید بن حارث نہیں زید بن محمد زید بن محمد اللہ اکبر جس نے حضرت زید دی نگاہ نال ویکھیا ہے اس سمجھیا ہے کہ ہے تا بشر پر ایں دے نال دا بشر کائنات وچ کوئی جس نے حضرت انس دی نگاہ نال ویکھیا ہے حضرت انس دن خدمت عشرہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ دے رسول دی 10 سال خدمت کی دی کدی بھی ایک دن بھی ہو گیا نہیں آیا کہ اللہ دے رسول میرے نال کدی غصہ فرمایا ہوئے کئی باری اللہ دے رسول میرے ہی ہو جیا کم دستے ہیں چھوٹی جی عمر ہے بچپنا جا کے باہر کھیلن لگ میں تھا ایک دن اللہ دے رسول آئے میں کھیل دے اندر مصروف ہس حضور نے ویکھے آ کے تے میری کتی دے ہاتھ رکھے تے فرمایا انس تینوں کوئی کم آ کے آیا حضرت انس آدھے میری جتی اتنے رہ گئی تو میں انجے بھجیا تے حضور نے پیچھا موڑ کے ویکھیا تے آمنہ دلال مسکرا رہے ہاں آمنہ دلال بشر ہے مرے دے نال دا بشر کائنات ہے کوئی نہیں اے یار نور بشر اللہ نہیں نے جھگڑا ہی نہیں یہ سارا رولا ہی اللہ دی قسم ہے مسئلہ کوئی مسئلہ انہوں کھول لاؤ نہ تے وچ مسئلہ کوئی نہیں اور ایک آدمی عالم بھی ہوئے ایک آدمی مثال دے رہے ہیں ایک بندہ جو کسی نے جا کے بندہ پوچھے کہ تو عالم ہے یا بندہ ہے عالم ہے یا بندہ ہے او ساکھنا ہے میں ذات دے اعتبار نال انسان ہاں تے صفت دے اعتبار نال مولوی ہوں اور بندہ کسی خواص کو جا کے پوچھے تو تندوری ہے کہ بندہ ہوں اور ساکھنا ہو یارا میرا پیشہ تندوری ہے تے میں ہاں تا انسان ہی نا اور میرا دوست تیرو کتھو غلطی لگ گئی اللہ دے عبدیا اللہ دا پیارا پیغمبر دی ذات بشری تے صفت نور ہے صفت کیا ہے نور ہے تے نور او نہیں جڑا تو کم والا بڑھایا ہو یہی نور او ہے جنو نور ہدایت آکھیا ویندا ہے جنو نور ہدایت آکھیا ویندا ہے تے اللہ دے پیارے پیغمبر دا نور تے ہدایت دا رنگ ان چڑھیا ہے جو بلال ٹکڑے تکرا رہے ہیں تے واپس نہیں ہٹیا صہیب اپنے وجود دے ٹکڑے کرا دیتے نا واپس نہیں ہٹیا ہوئے تا او جھلک محمد رسول اللہ دی کہ طفیل بن عمر دوسی بیت ہے تے ویک کے آتا ہے کائنات والو یہ چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں لگتا اس واسطے جس پیڑ دی نگاہ نال ویکھیا بے شک بہتر ہے
بس جیڑا کچھ بھی سمجھدا رہے میں صدیق دی اکھ نال ویکھیا ہے تے تاں پتہ لگا ہے کہ آمنہ دے لال جیسا بشر کائنات وچ کوئی سبحان اللہ۔ ہاں جی قال ارجع ربک واپس جا اپنے بادشاہ نو جا کے آگ فصلو پوچھو پوچھ کرے یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر بابال نسوت اللہ دی او عورتیں کو پوچھو نا جنہاں اپنے ہاتھ کٹے ہے کیوں کٹے ہے تے وجہ کے بد عورتاں کے ساریاں دیاں اے یوسف نو اساں پھسلاون دی کوشش کر رہے ہاں سے لیکن یوسف قلنا حاش للہ اللہ دی پناہ ما علمنا من علیہ من سوء ان دے وجود دے اندر تسانو کچھ بھی معلوم یہ تو کوئی بیش ہے یہ تو کوئی چیز ہی ہو رہی اور جس وقت حق کھلے ہے نا گل واضح ہو گئی انہاں عورتاں بھی گواہی دیتی تے بس عزیز مصر دی بیوی بھی زبان کھول لئی آدھی ہن دا حق کھل گیا دھیانا راوت عن نفسی میں آپ یوسف نو پھسلایا تے یوسف تا سچا یوسف گیا سچا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ تے حضرت تسائیں سارا معاملہ کیوں کرایا ہے آپ ہی باہر آ جاؤ سوال ہوتا ہے یوسف نو کہ تسائیں وقت دوبارہ بھیج کے تے عورتوں کو کیوں اکٹھا کرایا ہے حضرت جواب دے دن ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب اس واسطے تاکہ ان دی تسلی ہو جاوے عزیز مصر دی کہ یوسف ان دی خیر موجودگی دے اندر ان دی خیانت نہیں کی تھی یوسف خیانت کرنے والا نہیں تے جڑا خیانت کرنا والا ہوئے انہوں ہدایت ملتی نہیں اس واسطے او میرا دوست کسی دی عزت دا خائن نہ بن اللہ دے رسول فرمائے لا ایمان لمن لا امانت لہو او بندے دے وجود دے اندر ایمان ہی نہیں جے دے کول امانت ہی نہیں اس واسطے امانت دے اندر خیانت نہ کر اللہ تعالیٰ قیامت والے جڑے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق کو